یہ دل میرا کی آخری قسط میں میر فاروق نورالعین کے سامنے سب سچ کھلنے کے بعد ذہنی اذیت میں مبتلا ہو کر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے پاس جیسے اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ وہ علی بخش کو ریوالور تھماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے مار دے۔ اس نے جس طرح نیلوفر کو گولی ماری تھی اسی طرح اسے بھی گولی مار دے۔ علی بخش انکار کرتا ہے مگر میر فاروق اس پر چیختا ہے اور سختی سے حکم دیتا ہے۔ علی بخش بار بار انکار کرتا ہے مگر میر فاروق زور زور سے چیختے ہوئے کہتا ہے مارو مجھے، گولی مارو۔ علی بخش روتے ہوئے کہتا ہے صاحب مجھے معاف کر دینا اور میر فاروق کو گولی مار دیتا ہے۔ بعد میں علی بخش خود بھی اسی شوق کی حالت میں خود کو گولی مار دیتا ہے۔ گولی چلنے کی آوازیں اندر گھر میں نورالعین، امان، نرگس بوا اور فرحانہ بھی سنتے ہیں۔ نرگس بوا اور فرحانہ خوفزدہ ہو کر بھاگتی ہیں جبکہ نورالعین اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں پچھلی ساری باتیں ایک ایک کر کے آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دم سے اپنے ہوش و حواس کھو دیتی ہے۔ نورالعین ہسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ امان اندر کمرے میں آتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب اس کے سر پر چوٹ لگی تھی تو نورالعین نے کیسے اس کا خیال کیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی نورالعین سے خود کلامی کرتا ہے کہ بدلہ میری زندگی کا مقصد تھا لیکن دل اتنا خالی کیوں ہے؟ آج میرا دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا مگر میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ میں عجیب شخص ہوں۔ انتقام کی دھن میں یہ تک نہ سمجھ سکا کہ میرے ہر بدلے سے زیادہ تمہاری محبت مضبوط تھی۔ میرے زندہ رہنے کی وجہ تم ہو۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو یہ دل میرا۔ وہ روتے ہوئے اسے پکارتا ہے مگر نورالعین بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ امان اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے۔ ہوش میں آ کر نورالعین میر فاروق کی باتیں یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ امان ہاسپٹل کے کمرے میں آتا ہے تو نورالعین کو کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتانی ہے، حوصلے سے سننا۔ نورالعین اس سے پوچھتی ہے کہ آغا جان چلے گئے؟ امان کہتا ہے تمہیں کیسے پتا؟ نورالعین روتے ہوئے اس سے کہتی ہے میرے کانوں میں ان کی آواز آئی تھی۔ امان کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری منزل کے سفر میں ہیں، ان کو دیکھ لو ایک بار۔ نورالعین بری طرح رونے لگتی ہے۔ ایک ماہ بعد نورالعین اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھی فائلز پر سائن کر رہی ہوتی ہے۔ بوا اسے امان کے آنے کا بتاتی ہیں اور کہتی ہے امان 1 مہینے سے روزانہ آتا ہے تم سے ملنے، مگر تم نہ اس کی بات سنتی ہو اور نہ اس سے ملتی ہو۔ ایسا کیسے چلے گا؟ مگر نورالعین مصروف سے انداز میں کہتی ہے کہ آپ مل لیتی ہیں نا اس سے، کافی ہے، اسے آفس کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ بوا اس سے اصرار کرتی ہے کہ امان کی ایک بار بات سن لے، اس طرح امان پر اور خود پر ظلم نہ کرے۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ نورالعین ان کی بات کو توجہ نہیں دے رہی تو خاموشی سے چلی جاتی ہیں۔ نورالعین ان کے جانے کے بعد سر اٹھاتی ہے اور پھر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسے وہاں سے امان اور بوا کی باتیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ بوا امان سے معذرت کر رہی ہوتی ہیں۔ امان ان سے کہتا ہے کہ وہ معذرت نہ کریں، اینا اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، وہ اینا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ انتظار کرے گا، اینا کو دھوکہ دینے کا کفارہ یہی ہے شاید۔ نورالعین اسے روتے ہوئے جاتے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نورالعین بوا کو بتاتی ہے کہ وہ اب دریا باغ میں رہے گی۔ بوا اس سے کہتی ہے کہ اب وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اینا ان سے کہتی ہے کہ جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں وہ وہیں رہے گی، اپنا سارا کاروبار وائنڈ اپ کر رہی ہے۔ وہ دریا باغ میں میر فاروق کے کیے گئے ظلم و زیادتی کے ازالے کے طور پر فلاحی کام کرے گی۔ بوا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلی جائے مگر اینا انہیں کہتی ہے کہ وہ اب اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گی، دریا باغ ہی اس کی منزل ہے اب۔ نورالعین دریا باغ میں اپنے سمر ہاؤس میں ہوتی ہے۔ امان اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جو سزا اینا اسے سنائے گی اسے منظور ہے مگر نورالعین اس کو دو ٹوک انداز میں کہتی ہے تمہاری مجبوریاں ختم ہوئی، تمہارے بدلے پورے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تمہاری جھوٹی محبت کا وقت بھی ختم ہوا۔ نورالعین اس سے کہتی ہے اگر تم نے واقعی مجھ سے سچی محبت کی ہے تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ امان کہتا ہے کہ اس کی محبت جھوٹ نہیں تھی، آج اپنے بدلے لینے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ ہے، وہ زندگی کی آخری سانس تک نورالعین کا انتظار کرے گا۔ امان نرگس بوا کو اپنے کاٹیج کی چابی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نورالعین کو دے دیجیے گا، اسے لگے گا کہ اس کا گھر آج بھی آباد ہے، وہ اور اینا ساتھ ہیں۔ امان یتیم خانے میں بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ دوسری طرف اینا امان کے دریا باغ کے کاٹیج کا وزٹ کرتی ہے، ان سے صاف صفائی کا پوچھتی ہے۔ خان بابا اسے بتاتے ہیں کہ کچن میں کافی کی خوشبو سے لگتا ہے کہ صاحب آتے جاتے ہیں۔
نورالعین کی آواز پس منظر میں گونجتی ہے، تم سے روح کا رشتہ جڑا ہے امان، سانس کے ساتھ ہی ٹوٹے گا، جیتے جی نہیں ٹوٹے گا۔ امان آج بھی اپنے ملال میں اینا کا منتظر ہے۔ امان کی منزل تو اینا تھی، مگر اینا کو اپنی منزل کے تعین کرنے میں وقت لگے گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔